قرآن پاک سے ہی میں قرآن پاک کو محفوظ اور قرآن پاک کو مکمل ثابت کروں گا. اور ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا اور کہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں. ہاں جی، قرآن پاک جب ہم سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابو بکر صاحب کو چاہیے تھا کہ آیت پڑھ لینا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کتاب میں تو کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی، قاری مر جائے، مرنے تو مر جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر انہوں نے جب زید بن ثابت کو بلایا، اور زید بن ثابت وہ شخص جس نے قرآن جمع کیا کہ بھائی تم قرآن جمع کرو، اس نے کہا کہ نہیں جی، اس نے یہ نہیں تو آیت تو نہیں پڑھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ الحافظون، یا یہ آیت پڑھ لیتا نا. یہ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات لے آتے اور اقاویل کرتے، ہماری طرف منسوب کرتے. لأخذنا منہ بالیمین، ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے رگے جا کاٹ دیتے. وہ جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نستجیر باللہ کہ بھائی یہ الفاظ اس نے بنا دیے، کہتے ہیں مجھ پہ وحی آئی ہے. وہی کوئی نہیں، یہ اپنے سے بنا رہا. اور اگر کوئی اسکرپچر ایسا ہو جس میں ہدایت انکمپلیٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا جو احتساب کرنے کا حق نہیں رہتا. ہمارا جو کام یہود نے تورات کے ساتھ کیا، انجیل کے ساتھ کیا، تم مسلمانوں قرآن کے ساتھ نہ کرنا، ضائع نہ ہونے دیں. تم یہ لکھ دو. تو وہ اہل بیت علیہ السلام نے لکھ دی. پوری دنیا میں اہل سنت کے ہاں بھی روایات ملتی ہیں، آپ کے ہاں بھی روایات ملتی ہیں، لیکن ان روایات کو محدثین نے روایت کیا، لیکن اس کو اس پوری امت نے کبھی نہیں مانا کہ قرآن پاک میں جو نا وہ ناقص ہے یا اس میں کسی قسم کی تحریف کی گئی. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ وہ آپ پہ حجت نہیں. میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک سنی کیسے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. یہ تو دو دلائل بن گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے قتل نہیں کر پایا. کوئی مسند احمد بن حنبل میں عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ میں 9 دفعہ قسم کہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید دنیا سے گئے، اس سے بہتر ہے کہ میں ایک دفعہ قسم کہوں کہ وہ دنیا سے شہید نہ گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی حقانیت کے لیے سب سے بڑی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن پاک میں. جب آپ لاتے ہیں نا قرآن محفوظ ہے تو آپ کے لیے ایک ایسوس دلیل لانا پڑے گا کہ اس میں شک دوسرے احتمال کی گنجائش نہ. پوری عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے یہ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ پیغمبر بھی یہ بھی اس میں کوئی اقاویل کر کے منسوب کریں تو ہم ان کو بھی جو ہے سزا کے طور پر پکڑیں گے. قرآن اتنی محفوظ کتاب ہے کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کمی بیشی کریں تو ہم اس کو خیال نہیں کریں گے، اس کو عذاب کریں گے. تو کوئی اور کی کیا مجال؟ یہ تفسیر اشتباہ ہے، غلط ہے. عرض یہ ہے کہ یہ پیغمبر کی عصمت کی بات ہو رہی ہے نا قرآن کی عصمت کی بات. تو یہ قرآن بھی محفوظ ہے اہل بیت کی طرح اور اہل بیت بھی محفوظ ہے قرآن کی طرح. آپ اس دلیل اس حدیث کا جواب آپ نہ کریں. اب میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث آپ کے فائدے میں نہیں، آپ کے ضرر میں. یہ اس امت نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ٹھیک ہے نا، یہ تو دنیا کو